نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، مرحبا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرے اچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں فہد مصطفیٰ اور میں ہوں تحسین ماوا۔ آیا ہے سسکتی قدروں کو پیغام بقا دینے والا، آیا ہے سسکتی قدروں کو پیغام بقا دینے والا، آیا ہے بھٹکتی نسلوں کو منزل کا پتہ دینے والا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے تقاضوں پر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت کا آخری سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعثت ایک نئے دور کا آغاز اور تاریخ کی ایک نئی جہت کا تعین تھا۔ اگر ہم تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے زمانوں کا تقابل کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انسانیت ایک ایسے دور میں داخل ہو گئی جس میں شعور، آگہی، تہذیب، کلچر اور اعلیٰ انسانی اقدار کے فروغ کا قیام اور استحکام اپنے عروج پر تھا۔ جی تحسین، آپ ہمیں میلاد کے بارے میں اور بھی بتائیں۔ جی فہد، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا۔ فہد، یہ ماہ میلاد کا مہینہ بہت زیادہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دنیا کی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کے عطا ہونے پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو سجائیں، محفل میلاد منعقد کریں، ضیافت میلاد کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جتنی خوشی منائی جائے کم ہے، کیونکہ اس کائنات انسانی پر اللہ رب العزت نے بے حد احسانات و انعامات فرمائے۔ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں لا تعداد نعمتوں سے نوازا، لیکن اس نے کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے احسان جتلایا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا۔ جی فہد، آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے مناتے ہیں؟ جی تحسین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پوری کائنات کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ رہی گھر کے میلاد کی بات، سب کا اپنی اپنی محبت کے اظہار کا طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں نعت خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے، پورے گھر کو خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے، بہت خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ روزانہ حدیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر بات کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واہ، ماشاء اللہ فہد، بہت خوب۔ اس موقع پر جشن منانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بات کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنا، اور ہر نیک کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی
کی نسبت سے کرنا یہ بہت بابرکت عمل ہے۔ اس مبارک مہینے میں فیضات سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس انداز سے ان محفلوں میں شرکت کریں جن میں شریعت کے احکام کی معمولی سی بھی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں شامل ہوتے وقت محبت اور تعظیم کے ساتھ وضو کے ساتھ شریک ہوں۔ جی بالکل فہد، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل تا ابد جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا دنیا میں آنے سے بہت پہلے ہی کر دیا تھا۔ عرش بری پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی اپنے نام کے ساتھ رقم کیا۔ جنت کے پتے پتے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی جلوہ گر ہے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو جپتے رہتے ہیں۔ اگر آج امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات کو تصور اور تخیل میں لا کر محفل میلاد منعقد کرتی ہے تو یہ اس نوری سلسلے کی کڑی ہے جو ازل تا ابد جاری ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں صدقہ و خیرات کرنا، ضیافت میلاد کرنا اور دل کھول کر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مبارک مہینے کی برکتیں اور سعادتیں سمیٹ سکیں۔ آمین۔ شکریہ والسلام۔